أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والے کے نام سے. یاسین. یاسین یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قسم ہے قرآن محکم و باحکمت کی جو اپنی اعجازی شان اور پرحکمت تعلیمات کے لحاظ سے اس کا بڑا شاہد ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں جو آسمانی کتابوں، پیغمبروں اور بالخصوص قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس کا اقتدار بھی کامل ہے کہ ہر منکر کو سزا دینے پر قادر ہے، اور رحمت بھی کامل کہ ماننے والوں کو اور جس کو چاہے اپنی رحمت سے مالا مال کر دے. یہ نازل کیا گیا ہے اس مقصد سے تاکہ آپ اولاً ڈرائیں اور خبردار کریں ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو کئی پشتوں سے ڈرایا نہیں گیا چنانچہ وہ غافل ہیں. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لیکن اس کام کے دوران آپ کو ملیں گے ایسے لوگ کہ ان میں سے بہت سے لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے. ایک طرف تو شیطان کی بات کہ میں مخلصین کے سوا سب کو بہکا کر رہوں گا، اور دوسری طرف حق تعالی کا قول کہ میں تجھ سے اور تیرے پیرووں سے دوزخ کو بھر دوں گا کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار سے شیطان کی اتباع قبول کی ہے، سو یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ہم نے ان کی ضد و تکبر اور ارادی اتباع شیطان کے اختیار کرنے کے باعث ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں، اب وہ سر جھکا نہیں سکتے. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا ہے، سو وہ دیکھ نہیں سکتے. اور اب ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا آپ ملول نہ ہوں. آپ تو بس اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، یعنی جو اچھی بات قبول کرنے کی چاہت رکھتا ہو اور نصیحت سن کر ڈرے خدائے رحمان سے
اسے دیکھے بغیر۔ چنانچہ جو ایسا کرے آپ اس کو مغفرت کی اور باوقار و شاندار اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم ہی ہیں وہ جو زندہ کریں گے مردوں کو، یعنی موت کے بعد دوسری زندگی یقینی ہے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، یعنی جن کو انسان اپنی زندگی میں خود کرتا ہے، اور ان اعمال کو بھی جو یہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اقتدا میں لوگ وہ اعمال بجا لاتے ہیں۔ اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے ایک مثال بستی والوں کے قصے کی بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ جب ہم نے ان کے پاس اولاً 2 کو بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ بے شک ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے یعنی بستی والوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ ہم جیسے ہی انسان ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم لوگ سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے یعنی ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ واقعی ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ یہ سن کر بستی والے بولے ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اللہ کا فرستادہ سمجھنا تو بڑی بات، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ وہ رسول بولے تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ تمہاری نحوست یعنی تم جسے نحوست کہتے ہو وہ تو کفر اور شرک کی صورت میں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیا نحوست یہ ہے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے بڑھے ہوئے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے دور دراز علاقے سے ایک نیک عبادت گزار شخص یہ سب سن کر بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو اور ان کی اتباع کرو جو تم سے ان نصیحتوں پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے اور خود راہ راست پر عمل پیرا ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ اور میں تو ان کی بات مانوں گا، یہ یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو جو سب کا خالق ہے اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ بھلا میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم بھی ایسا ہی کرو کیونکہ تم سب کو بھی اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش بھی میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے کسی طرح بھی چھڑا سکیں؟ اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں گرفتار ہوں گا۔ سن لو اور گواہ رہو تم بھی اور رسول بھی، میں تو اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سب کے واحد رب پر ایمان لے آیا۔ قوم والوں نے اسے قتل کر دیا اور اسے شہیدوں والے قانون کے تحت پروانہ جنت مل گیا۔ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے تو وہ بھی ایمان لے آتے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ اور اس اللہ والے شخص کے قتل کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک چیخ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرة علی العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں، یعنی جو بھی رسول بھیجا گیا کچھ لوگ ایسے ضرور ہوئے
جو اس کا مذاق اڑاتے ہوں۔ کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے گزری کتنی امتوں میں سے نبیوں کا مذاق اڑانے اور ان کو جھٹلانے والے لوگوں کو ہلاک اور غارت کر چکے ہیں، اور پھر وہ ان امتوں کی طرف واپس نہیں آتے۔ اس دنیاوی عذاب پر ہی ان کی سزا پوری نہیں ہو جاتی، آخرت میں بھی ان کو جواب دہی کرنا ہے، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر نہ کیا جائے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور ان کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک نشانی و نمونہ وہ مردہ زمین ہے جس کو ہم نے پھر سے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا، سو اسی سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور ان کے جانور بھی۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے ان باغات کی سیرابی کے لیے جاری کر دیے اس میں پانی کے چشمے، تاکہ اس سے پھلوں کی فصل پیدا ہو، یہ اس کے پھل اور میوے کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے اس پھل کو نہیں بنایا تھا، یعنی اس کی طرح طرح کی شکل و صورت اور اس کے لذیذ ذائقوں میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ صرف اللہ کا انتظام تھا، پھر کیوں یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے مماثل و مقابل سے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں میں سے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور ان کے لیے قدرت کی ایک نشانی و دلیل رات ہے، رات تاریکی کا نام ہے جو کائنات میں اصل ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس پر روشنی کا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ غروب ہوتا ہے تو گویا ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار دیتے ہیں تو لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور ایک نشانی سورج بھی ہے جو چلتا رہتا ہے اپنے مقرر کردہ راستے پر، یہ نظام ہے اس کامل اقتدار اور کامل علم والی ذات کا۔ اور ایک نشانی چاند بھی ہے جس کی منزلیں ہم نے باقاعدہ حساب سے بانٹ دی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ان منزلوں کا ایک دور پورا کر کے دوبارہ نکلتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ خدائی نظام ایسا پختہ ہے کہ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور سب کے سب اپنے اپنے مدار فلک میں تیر رہے ہیں۔
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ اور ان کے لیے قدرت کی ایک نشانی و دلیل یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بچانے کے لیے نوح علیہ السلام کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، ورنہ بنی نوع انسان کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں سمندر میں ایسی جگہ کہ کوئی نہیں ملے ان کو ان کی چیخ و فریاد کے لیے پہنچنے والا، اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں سوائے ہماری رحمت کے، اور ایک متعین مدت تک ان کو زندگی کا لطف اٹھانے دینے کے فیصلے کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے آگے آتا ہے، یعنی جزا کا دن، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی اعمال بد، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے۔ اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور ان کی سرتابی دیکھیے جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں و مسکینوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، یعنی جنہیں اللہ نے خود کھانے کو نہیں دیا انہیں ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ تعالی براہ راست ان کو جواب دیتا ہے تم تو حقیقتاً نری گمراہی میں پڑے ہو، کیونکہ اللہ تعالی عام طور پر رزق وسعت سے ہی دیتا ہے، اور اسی لیے مالداروں کو غریبوں کی مدد کا حکم دیا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ ان کو رزق دینا نہیں چاہتا؟ ایسی باتیں کرو گے تو آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کب ہوگا پورا تمہارا قیامت اور عذاب کا یہ وعدہ؟ بتاؤ تو اگر تم سچے ہو۔ آپ ان کو بتائیے کہ یہ لوگ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایک زبردست چیخ ہوگی، وہ جب آئے گی تو انہیں آ پکڑے گی اس حالت میں کہ وہ دنیا کے آپسی جھگڑوں میں پڑے ہوں گے، جو جہاں ہوگا وہیں ختم ہو جائے گا، پھر وہ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اور قیامت وقوع پذیر ہونے کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے خوابگاہوں یعنی برزخ کے ٹھکانوں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چل پڑیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، کس نے ہم کو ہمارے مرقد سے اٹھا دیا۔ کہا جائے گا یہی ہے وہ بعثت بعد الموت جس کا وعدہ خدائے رحمان نے کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ سچ بتا دیا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون۔ اب ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب کے سب ہمارے سامنے جمع کر کے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر اس دن یقین رکھو کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا اچھا یا برا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ جنت والے اس دن اپنے من پسند مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے، وہ اور ان کی بیگمات خوشگوار سایوں میں تکیہ لگائے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے اس جنت میں طرح طرح کے میوے اور پھل ہوں گے، اور یہی نہیں ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ طلب کریں گے، اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ سلام بولا جائے گا ان کو رحمت والے پروردگار کی طرف سے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اور کافروں سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، اے مجرموں تمہارا مقام دوسرا ہے۔ اور اللہ ان سے فرمائے گا کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کر رکھی تھی کہ شیطان اور اس کے بتائے معبودوں کی عبادت مت کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ اگر ابدی نجات چاہتے ہو تو تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے تھے کہ صاف صاف آگاہ کرنے کے بعد بھی صحیح اور غلط میں فرق کر سکو؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔
تو لو یہ ہے وہ جہنم کفر اختیار کرنے کی صورت میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، چلو اس میں داخل ہو جاؤ آج ہی، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وہ نہ کوئی بہانہ سازی کر سکیں گے نہ حیلہ بیان کر سکیں گے، کیونکہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس بابت کے جو کچھ وہ گناہ کمایا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اگر ہم چاہتے تو ان کے کفر کی پاداش میں ان کی آنکھیں دنیا ہی میں ملیا میٹ کر دیتے، پھر یہ راستے کی تلاش میں دوڑتے پھرتے تو وہ انہیں کہاں سوجھتا، لیکن یہ ہمارا حلم و کرم ہے کہ ہم نے انہیں دنیا میں اصلاح کا پورا موقع دیا، اور اگر ہم چاہتے تو وہ جہاں تھے وہیں ان کے اعضاء و جوارح کو مسخ یعنی معطل کر دیتے، گویا اپاہج بنا دیتے کہ نہ وہ آگے کو بڑھ سکتے نہ پیچھے کو ہٹ سکتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ یہ آنکھیں چھین لینا اور اپاہج بنا دینا کچھ مستبعد نہ سمجھو، دیکھتے نہیں کہ ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، یعنی جس طرح ہم بوڑھے آدمی کو بچہ جیسا کمزور، ناتواں اور دوسروں کا محتاج بنا دیتے ہیں، اسی طرح یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ کیا یہ سب دیکھ کر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھلائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر پوری حجت قائم ہو جائے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنائی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، پھر یہ ان کے مالک ہو گئے، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواریاں بنے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ جانور جس طرح انسان کے تابع ہوتے ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ کوئی خدائے رحمان ہے،
جس نے ان کو تابع بنایا ہے، اور ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، مثلا گوشت، ہڈی، سینگ، کھال اور اون وغیرہ، اور پینے کے گھاٹ بھی ملتے ہیں۔ ان کے تھن گویا دودھ کے چشمے ہیں۔ کیا اب بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ اور شکر بجا لانا تو دور کی بات، ان کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے ان انعامات اور احسانات کے باوجود انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، اس امید پر کہ ان سے مدد ملے گی، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ قیامت میں جب ان کی ضرورت ہوگی تو وہ خود ان کے لیے ایک مخالف لشکر بن کر حاضر ہوں گے۔ لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں، آپ بس اپنا فرض ادا کر کے ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں خوب معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، ہم ٹھیک ٹھیک بھگتان کر دیں گے۔ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ کیا انسان اس پر نظر نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو نطفہ جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی حقیقت بھول کر کھلا ہوا جھگڑالو اور معترض بن گیا، اور ہمارے بارے میں باتیں بنانے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا۔ کہتا ہے کہ جسم جب گل سڑ کر ہڈیوں کی شکل میں رہ جائے گا تو ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا، بالخصوص جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ تخلیق کے ہر کام سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، سو تم اس کی رگڑ سے آگ سلگا لیتے ہو۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین جیسی بڑی چیزوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کافروں جیسی چھوٹی چیز دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا، خلاق مطلق اور خوب جاننے والا ہے۔ کسی چیز کا پہلی بار یا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات ہر کمی و عیب سے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت اور کامل اختیار ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ، سورہ یاسین کی مکمل تلاوت ہوئی، اور
آسان اور تصریحی ترجمہ پیش کیا گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔